بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل اولیاء کے ناظرین، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی جلالی کیفیت کے باعث اپنی جان گنوا دینے والی حضرت بابا فرید کی 4 اولادوں کا ذکر کریں گے کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی 4 اولادیں جلال صابری کی نذر ہو گئیں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، حضرت مخدوم صابر کلیری کی والدہ نے 9 سال کی عمر میں حضرت صابر پاک کو ظاہر و باطنی تربیت کے لیے پاک پتن میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت بابا صاحب رشتے میں حضرت صابر پاک کے ماموں تھے اور اس وقت حضرت بابا صاحب کی ولایت کا ڈنکا پورے ہندوستان اور اس کے اطراف میں بج رہا تھا۔ حضرت مخدوم صاحب جب بابا صاحب کی خدمت میں گئے تو بابا صاحب نے اپنے بھانجے کی ظاہری و باطنی تعلیم پر توجہ دی۔ حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے علی احمد صابر کو 3 سال تک علوم ظاہری کی تعلیم دی اور اس عرصے میں صابر نے اتنا سیکھ لیا جو دوسرے بچے 6 سال میں بھی نہیں سیکھ سکتے۔ روحانیت اور معرفت کی تعلیم دینے کے لیے 11 سال کی عمر میں بابا صاحب نے آپ کو سلسلہ چشتیہ میں بیعت فرمایا اور آپ کو تقسیم لنگر کی ذمہ داری سونپی گئی جو آپ نے خوشی سے قبول فرمائی۔ آپ لنگر تقسیم کرتے اور اس کے بعد اپنے حجرے میں واپس آ کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتے۔ آپ سخت مجاہدے کرتے، روزے پر روزہ رکھتے، جب افطار کا وقت آتا تو جنگل کی جانب نکل جاتے اور وہاں کی جنگلی پھل پھول اور درختوں کی پتیوں سے روزہ افطارتے، لیکن لنگر کا ایک دانہ بھی نہ چکھتے۔ اس قدر ریاضت و مجاہدات کیے کہ ایک لمحہ بھی جسم کو آرام نہ دیا اور اتنی کثرت سے روزے رکھے کہ آپ کا جسم اطہر کمزور ہو گیا۔ حضرت بابا صاحب کو اپنے نور باطنی سے آپ کا حال معلوم ہو گیا تو آپ نے پوچھا کہ علاء الدین، تم سب کو کھانا تقسیم کرتے ہو لیکن خود کچھ کھاتے ہو یا نہیں؟ جواب میں آپ نے عرض کی، بندے کو حضرت پیر و مرشد کی اجازت کے بغیر کیا مجال کہ ایک دانہ بھی کھائے۔ یہ جواب سن کر حضرت بابا صاحب پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور حضرت صابر پاک کو سینے سے لگا کر آپ نے روحانی نعمتوں سے مالا مال کر دیا اور فرمایا، ہمارا علی احمد صابر ہے۔ اسی روز سے آپ صابر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ایک روز بابا صاحب نے دیکھا کہ حضرت صابر پاک اپنے حجرے میں رو رہے ہیں۔ آپ نے جا کر اس کا سبب پوچھا تو حضرت صابر پاک نے فرمایا کہ خدا نے مجھے دنیا سے الگ کر دیا ہے، کوئی بندہ سوائے اولیاء اللہ اور رجال الغیب کے میرے پاس نہ آ سکے گا۔ حضرت بابا صاحب نے اس کے بعد خادموں کو سخت تاکید کر دی کہ صابر شمشیر برہنہ ہے، خبردار کوئی اس کے قریب نہ جائے ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت صابر پاک قدرت کی طرف سے شان جلالی لے کر پیدا ہوئے تھے۔ آپ مثل ایک گرجدار بجلی اور برہنہ تلوار کے تھے۔ اگر آپ کی شان میں کوئی ذرا سی بے ادبی کرتا یا آپ کی مرضی کے خلاف کوئی شخص کوئی کام کرتا تو آپ کے جلال سے جل کر خاک ہو جاتا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضرت بابا صاحب کے صاحبزادے حضرت نعیم الدین، جن کی عمر تقریباً 3 سال تھی، کھیلتے کھیلتے حضرت صابر پاک کے حجرے کے سامنے پہنچے اور دروازے کے اندر سے جھانکنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں خون کی الٹی ہوئی اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت فرید بخش، جن کی عمر تقریباً 1 سال کی تھی، ایک دن کھیلتے ہوئے حضرت صابر پاک کے
حجرے کے سامنے پہنچ گئے اور آپ کے حجرے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر دیا۔ اسی وقت ایک بچھو نمودار ہوا جو بہت زہریلا تھا۔ اس نے ایسا ڈنک مارا کہ فرید بخش اسی وقت انتقال کر گئے۔ حضرت بابا صاحب اس وقت سفر پر گئے ہوئے تھے۔ جب آپ واپس آئے اور یہ دونوں واقعات سنے تو آپ کو بہت افسوس ہوا اور خادموں کو سخت ہدایت کر دی کہ کوئی صابر کے حجرے کی طرف نہ جائے۔ جس وقت وہ لنگر تقسیم کرنے کے لیے باہر آئیں، کوئی شخص ان سے نظر نہ ملائے اور نہ کچھ حجت کرے، ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ یہ سن کر تمام خادم خوف زدہ رہنے لگے۔ ان واقعات کے 11 دن بعد بابا صاحب کے تیسرے بیٹے حضرت عزیز الدین، جن کی عمر تقریباً 22 سال تھی، لنگر خانے گئے اور لنگر کے خادم سے کہا، آج لنگر ہم تقسیم کریں گے۔ خادم نے منع کیا اور سمجھایا کہ آپ مخدوم صابر کی جلالی کیفیت سے واقف ہیں، ان کے تشریف لانے کا وقت آ گیا ہے، وہی آ کر لنگر تقسیم کریں گے۔ حضرت عزیز الدین صاحب نے کہا، وہ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ میرے والد کا لنگر ہے، مجھے کون منع کر سکتا ہے؟ یہ کہہ کر لنگر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ سارا لنگر تقسیم کر کے عزیز الدین واپس اپنے مکان پر گئے اور اپنی والدہ کو بتایا کہ آج میں نے لنگر تقسیم کیا ہے۔ والدہ نے پوچھا، تم نے علاء الدین صابر سے پوچھ لیا تھا یا نہیں؟ جواب دیا کہ وہ حجرے میں تھے، ان کی اجازت کے بنا ہی تقسیم کیا ہے۔ والدہ یہ سن کر خوف زدہ ہو گئیں اور کہا، تو نے بڑا غضب کیا، ابھی 2 بچوں کا صبر کر چکی ہوں، آج تو نے یہ کیا کیا، خدا ہی خیر کرے۔ اسی درمیان حضرت مخدوم صاحب لنگر تقسیم کرنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو خادم نے پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے پوچھا، کچھ بچا بھی ہے؟ خادم نے عرض کی کہ کچھ بھی نہیں بچا۔ آپ نے جلال میں فرمایا، وہ موذی بچا ہے؟ یہ فرمانا تھا کہ ادھر حضرت عزیز الدین کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ گھر بھر میں کوہرام مچ گیا۔ بابا صاحب کو اس واقعے کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ موذی کیوں ان کی خدمت میں دخل دینے گیا تھا، اسے اپنے کیے کا پھل مل گیا۔ حضرت صابر پاک کی والدہ کو جب ان واقعات کا علم ہوا تو نہایت غم زدہ ہوئیں اور ہراس سے پاک پتن تشریف لائیں اور اپنے بھائی حضرت بابا صاحب سے اظہار افسوس کیا اور صابر پاک کی طرف سے معذرت چاہی۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ تم افسوس نہ کرو، یہ سب باتیں اللہ کی جانب سے تھیں جو ہونا ہی تھیں۔ حضرت مخدوم کی والدہ جب پاک پتن تشریف لے آئیں تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ میرا بیٹا صابر جوان ہو گیا ہے، اس لیے مجھے اس کی شادی کر دینا چاہیے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے اس وقت 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ آپ نے حضرت بابا صاحب سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اپنی ایک صاحبزادی سے میرے صابر کا نکاح کر دیں۔ حضرت بابا صاحب نے یہ سن کر اپنی بہن سے فرمایا کہ بہن، میری طرف سے اجازت ہے، مگر علی احمد صابر شادی کے قابل نہیں ہے۔ وہ ہر وقت حالت جذب میں رہتا ہے اور اس کے استغراق کا یہ عالم ہے کہ وہ دنیا سے بالکل بے خبر ہے، ایسی حالت میں اس کی شادی کرنا بیکار ہے۔ بہن نے کہا کہ بھائی، وہ جیسا بھی ہے، چونکہ وہ یتیم ہے، میں بیوہ ہوں، اس لیے آپ اپنی بیٹی دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بابا صاحب نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا، میری طرف سے اجازت ہے، جب چاہو شادی کر سکتی ہو۔ والدہ صاحبہ کے اصرار پر حضرت مخدوم کا نکاح حضرت بابا صاحب کی صاحبزادی سے ہو گیا۔ رات کو آپ کی زوجہ کو آپ کے حجرے میں پہنچا دیا گیا اور وہ جا کر دست بستہ کھڑی ہو گئیں۔ مخدوم پاک عبادت و ریاضت میں مشغول تھے، کسی کی کچھ خبر نہ تھی۔ تہجد کے وقت جب آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا تو سامنے عورت کھڑی نظر آئی۔ پوچھا، تم کون ہو؟ دلہن نے عرض کی، آپ کی زوجہ ہوں، خدمت گزاری کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت مخدوم نے فرمایا، خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں، میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے جمال میں گم ہوں۔ یہ فرما کر آپ دوبارہ مراقبے میں مشغول ہو گئے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا
کہ وہاں پر جلالی انوار الہی کا نزول ہوا، جنہیں آپ کی بیوی برداشت نہ کر سکیں، بے ہوش ہو کر گر گئیں اور کچھ دیر بعد اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت مخدوم کی والدہ کو جب اس کی خبر ملی تو حجرے میں داخل ہو کر نہایت غصے میں حضرت صابر پاک کی پشت پر زور سے ہاتھ مار کر فرمایا کہ میں نے تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کی تھی، لیکن تم نے دلہن کا کیا کر دیا؟ بتاؤ میں اب اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مخدوم صاحب نے فرمایا، اماں جان میرا کیا قصور ہے، یہی رضائے الہی تھی۔ بہو کی اچانک موت کے بعد آپ کی والدہ کے دل پر گہرا اثر ہوا اور وہ بیمار ہو گئیں۔ آہستہ آہستہ بیماری بڑھ گئی اور 2 محرم 614 ہجری کو وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ والدہ کے انتقال کے بعد حضرت صابر پاک کی استغراق کی کیفیت اور بڑھ گئی اور اس کے بعد آپ نے لنگر تقسیم کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت بابا صاحب کی 4 اولادیں حضرت مخدوم صابر کے جلال کی تاب نہ لا کر دنیا سے کوچ کر گئیں، لیکن اس کے بعد بھی حضرت بابا صاحب کی صابر پاک سے محبت میں کوئی فرق نہ آیا، کیونکہ وہ حضرت صابر پاک کے مقام و مرتبے اور ان کی جلالی کیفیت سے بخوبی واقف تھے۔ اولیاء اللہ کا استغراق یعنی ذکر خدا میں گم ہو جانا اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کی یہ کیفیت خود سے پیدا کردہ نہیں ہوتی، بلکہ شیخ کامل کی توجہ کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ یہ نعمت خداوندی ہے اور بابا صاحب کی کرامت بھی کہ دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی شکل میں ان کا جمال ہے اور کلیر میں حضرت مخدوم صابر پاک کی صورت میں ان کا جلال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔